وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈائس پر تشریف فرما گراں قدر علماء کرام، شہر بیدر کے دانشور حضرات، عمائدین شہر، صنادید شہر، آج کے اس قرآنی خطبات کے جلسے میں شریک خواتین حضرات، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے ان بزرگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان حاضری کا شرف ملا، اور قرآن مجید کے موضوع پر اظہار خیال کی بھی سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اچھی اور سچی اور دل نشین باتیں جاری فرمائے۔ جماعت اسلامی ہند وقفے سے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے مہمات مناتی ہے۔ کبھی ہیومن رائٹس پر مہم ہوتی ہے، کبھی خوشگوار خاندان پر مہم ہوتی ہے، کبھی قرآن سب کے لیے پر مہم ہوتی ہے، کبھی محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مہم ہوتی ہے۔ سماج کے مختلف طبقوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی ضروریات کے پیش نظر مہمات منانا جماعت اسلامی کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ اب اس وقت جماعت اسلامی ہند کل ہند سطح پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے تعاون سے اور دانشوروں اور ملت کے مختلف اداروں، این جی اوز اور مدرسوں، ان سب کے اشتراک سے امت کے درمیان پیغام عام کر رہی ہے کہ مسلمانوں قرآن کی طرف رجوع کرو۔ یہ اس وقت کی شدید ضرورت ہے۔ امت جن حالات سے اس وقت دوچار ہے، ان میں یہ پیغام انتہائی اہم پیغام ہے۔ ادھر گزشتہ 4، 5، 6 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ریسپانس ہے وہ علماء کرام اور دانشوروں کی بات کہیں دب جاتی ہے، اور نوجوان ہیں کہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، اور بہت کم علماء اور دانشوران ہوں گے جن کی باتیں عوام تک پہنچ پاتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا میں نوجوان جو کچھ لکھ رہے ہیں، فیس بک کے وال پر، واٹس ایپ پر یا اور دیگر پلیٹ فارمز پر، کبھی کبھی غلطی سے اسے مسلمانوں کا موقف مان لیا جاتا ہے، جبکہ نوجوان جو کچھ لکھتے ہیں اس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد سیرت سے نہیں ہے۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں کبھی اس کا پورا مزاج اسلامی مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے۔
قوموں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں، ذاتوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ایک ذات سمجھتے ہیں، طبقوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ایک طبقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ ہم کوئی طبقہ ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی قوم ہے۔ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں برپا کیا ہے ساری قوموں اور ساری انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید کو بھیجا تاکہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بنے۔ اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو خاص کر امت کا جو نوجوان طبقہ ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سلگتے موضوعات ہیں ان پر ایموشنل ریاکشن کی ضرورت نہیں ہے، ان پر انٹلیکچول ریسپانس کی ضرورت ہے، عقلی دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، منطقی طریقے سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ قرآن کا مزاج یہی ہے، قرآن ایموشنل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات تراشے گئے، قرآن نے ان سب کو کوٹ کیا ہے، اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ ایموشنالٹی نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہے، ریشنل دلیل دی ہے۔ آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر زدہ کہا گیا، نعوذ باللہ کیا کیا نہیں کہا۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں کو قرآن نے تعلیم دی کہ یہ پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، جاہلیت ایک ہوتی ہے، قدیم ہو یا جدید ہو، دونوں کا مزاج ایک ہے، تو اس کا ریسپانس بھی تو ایک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو جو کچھ ریسپانس رہا، اس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بلانے کی ضرورت ہے، انہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے، انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں قرآن کی طرف پلٹو اور دیکھو وہاں قرآن کیسے ریسپونڈ کرتا ہے، کرائسس میں، مسائل میں، پریشانیوں میں، سنگین حالات میں کیسا ریسپونڈ کرنا چاہیے، قرآن ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے۔ اور چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے تو عام قوموں کی طرح ہمارا بھی قومی مزاج ہے، عام لوگوں کی طرح ہمارا بھی ایک ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے قرآن اور نوجوان پر، اور کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے قرآن اور موجودہ حالات پر۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے، قوموں کو راستہ دکھاتا ہے، ہر زمانے میں، ہر حالات میں، اور جہاں آپ رہتے ہیں اسی سچویشن میں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہے۔ جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے تو وہاں جب قرآن پڑھتے تھے ان کو ایک رہنمائی ملتی تھی۔ جہاں آج ہم پلورل سوسائٹی میں پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس پلورل سوسائٹی میں مسلمانوں کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ جب مسلمانوں پر راستے تنگ ہو جائیں، جب مسلمانوں پر مصیبتیں اوپر سے اور نیچے سے آنے لگیں، تو اس وقت مسلمانوں کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ہر زمانے میں راستہ دکھاتا ہے، ہر سچویشن میں راستہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیسے ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مزاج کیا ہو، نوجوانوں سے کیا چیز متوقع ہے، قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے نوجوانوں کو۔ اس لیے کہ نوجوان کسی بھی سماج کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ They are the social capital of any community or any country۔ جیسے بزنس کرنے کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے، اس طرح سے قوموں کے عروج کے لیے نوجوان سرمایہ ہوتے ہیں، ممالک کی ترقی کے لیے نوجوان سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان اگر سیدھے راستے پر نہ ہو تو یہی نوجوانوں کی قوت درد سر بن جاتی ہے، یہی نوجوانوں کی قوت اسیٹ کے بجائے لائبلٹی بن جاتی ہے، قوم کے لیے بھی، ممالک کے لیے بھی۔ اگر ان کی صحیح رہنمائی نہ ہو تو نوجوان خیر وذلت میں گرتے ہیں اور پوری قوم کے لیے ڈوبتے ہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو عام نوجوان ہیں انہیں جذباتی بنایا گیا، سیاستدانوں نے نفرت کا بیج بویا، الیکشن کے سیزن میں ووٹوں کی کھیتی کاٹتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہے کہ پوری قوم کا، پورے ہندوستان کا نقصان ہوتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان ایموشنل اسٹیبلٹی میں نیچے آ رہا ہے،
ایموشنل انٹیلیجنس میں نیچے آ رہا ہے، ای کیو ان کا نیچے گر رہا ہے، جذباتی قوم بنا رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہوگا. تو مسلم نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا رول کیا ہونا چاہیے، تمہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، تم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے. میں نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا، ایک تو جب نوجوان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ سب جانتے ہیں. اس لیے میں اصحاب کہف کے واقعات کو چھوڑ کر کچھ اور واقعات سے رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید شاعری کی کتاب نہیں ہے، لیکن شاعروں کے جو تخیلات ہوتے ہیں، جو اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اس سے آگے کی چیز قرآن نے بیان کی ہے. اور اس کے کلام کے اندر جو جاذبیت ہے وہ کسی شاعر کے کلام کے اندر جاذبیت نہیں ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ اصول بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں آپ تاریخ کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن تا قیامت آنے والے سائنسی علوم کی طرف نشاندہی کر دیتا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے سے سائنسی نکات مل سکتے ہیں. قرآن تہذیب و تمدن کی کتاب نہیں ہے، لیکن تہذیب کی بنیادی بھی بتاتا ہے اور تمدن کی شاہراہ بھی ہمارے سامنے کھولتا ہے قرآن. اسی طرح نوجوانی کے موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی سائیکالوجی کی کتاب نہیں ہے جس میں ڈیولپمنٹل اسٹیجز میں یوتھ کیا ہوتا ہے جس طرح سے ان کتابوں میں لکھا جاتا ہے. قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا گیا ہے، لیکن قرآن ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ یوتھ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیسے ہونا چاہیے. یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ شاعری کی کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی شاعری سے زیادہ اس کے اندر جاذبیت ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی تاریخ کے تمام اصول بیان کرتا ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی سائنسی حقائق کا پردہ اٹھاتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید نفسیات اور سائیکالوجی اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور نمونے اور ماڈلز، قرآن کا ایک طریقہ ہے، اس کے کئی ٹولز ہیں، ان میں سے ایک ٹول ہے قصص. اور قصے جو بیان کرتا ہے وہ صرف لذت سماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کے لیے ہے، کہ اس لیے کہ قصص ایسے ہوتے ہیں کہ ہر زمانے میں اسے آپ نئے نئے مفہوم اس سے تلاش کر سکتے ہیں، انفولڈ کر سکتے ہیں. جو قصص قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں ابو الانبیاء، یا جو سب سے جس کا بڑا نام ملتا ہے، جو اولو العزم رسل ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ملتا ہے. اور ان کے جو کارنامے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ عین نوجوانی کے زمانے کے ہیں. جب نوجوان کہتے ہیں اور جوان کہتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے. نوجوان کہتے ہیں تو وہ شباب کا دور ہوتا ہے، اور نفسیات کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ مسلمہ بات ہے کہ 15 سے لے کر 35 برس کی عمر تک کو نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے. اس کے بعد جوانی کا دور ہے، یوتھ کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ایڈولسنس کا ایج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یوتھ ہے اس کے بعد اولڈر ایج شروع ہوتا ہے. تو یہ جو قصے میں بیان کر رہا ہوں، یہ 15 سے لے کر 30-35 برس کے اندر جن رسولوں نے، جن نبیوں نے کارنامے انجام دیے، قرآن نے انہیں بڑی عظمت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح کے فرد ہیں، 2200 BC بیفور کرائسٹ. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 4200 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ ساری باتیں آج جو آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہوتے ہیں، جو کھدائیاں ہو رہی ہیں، آثاریات جسے کہتے ہیں، محکمہ آثار قدیمہ جسے کہتے ہیں، جو نوادرات، جو چیزیں باقی رہی قوموں کی، ان سب پر ایکسکیویشن ہوا ہے. اور بیبیلون کا جو علاقہ ہے، عراق کا، موجودہ عراق کا علاقہ، اس پر کافی کام ہوا، اس پر کافی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کو مجھے دیکھنے کا موقع بھی ملا. اور کاربن ڈیٹنگ سے اندازہ لگایا جاتا ہے ایگزیکٹلی کہ کتنے سال پہلے یہ قلعہ بنایا گیا تھا، یہ برتن کب بنا تھا، یہ ہانڈی کب بنی تھی، اندازہ لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ دنیا کی مہذب ترین قوم تھی اس زمانے میں، بیبیلونین سیولائزیشن جسے کہتے ہیں. اور آپ جہاں پیدا ہوئے وہ اور تھا، یہی وہ اور ہے جو آج ہمارے پاس یہاں اور، بیجاپور، شولاپور، بجنور،
رامپور، کانپور، یہ ار جو ہے یو آر ار جو لگتا ہے، ار کہتے ہیں گاؤں کو، شہر کو. تو بہرحال یہ ایک الگ ریسرچ ہے. میڈراس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ریسرچ کیا ہے کہ عراق سے اس زمانے میں جو لوگ نکلے وہ ہندوستان آئے بہرحال، تو ان کی تہذیبی جو یادگاریں ان میں سے یہ نام بھی ہے. ار ملے گا یہاں، بہت سے شہروں کے نام کے ساتھ ار لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں جب انہوں نے کام کیا، دعوتی کام کیا، ان کی عمر کیا تھی؟ قرآن میں تو یہ تذکرہ نہیں ملتا، اشارہ ضرور ملتا ہے. جب وہ مندر میں بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہوا، لوگ پلٹ کر آئے اور ان کے جو مذہبی ذمہ دار تھے وہ جمع ہوئے، اور پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا؟ تو کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، ان بتوں کا تذکرہ، اس کا نام ابراہیم ہے، کہا جاتا ہے، اسے پکارا جاتا ہے ابراہیم کے نام سے. جو فتن کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، بالکل جو ہے نوجوانی کی عمر کے لیے. اور جو تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 14 برس تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے. 14 برس کی عمر میں جو مینٹل میچیورٹی ہے، وہ مینٹل میچیورٹی سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید اور شرک کا واضح آئیڈیا ہونا. اور جو میں نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ مینٹل میچیورٹی تھی اور آپ چیزوں کو جانتے تھے، بلکہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سماج میں گراؤنڈڈ ہوں، سماج سے ان کا تعلق ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، وہ سماج کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کر دوں میں. وہ بت پرست قوم تھی، وہ ستارہ پرست قوم تھی، اور ان کے ہاں ایک ایک شہر میں ایک ایک بڑا مندر ہوتا تھا. اس مندر کا ایک خاص بت ہوتا تھا یا اس کی دیوی ہوتی تھی، اور شہر کے لوگ اسے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اور سماج کے ہر طبقے کا ایک الگ بت تھا. کسانوں کا بت الگ تھا، بڑھائی لوگوں کا بت الگ تھا. یا یہ ہے کہ جو رولنگ کلاس کے لوگ تھے ان کے بت الگ تھے، ان کے بڑے بڑے مندر ہوتے تھے، مندروں کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے گودام ہوتے تھے، دولت مند ہوتے تھے مندر. ایرچ شہر میں انو بھگوان تھا، جو کائنات کا بھگوان مانا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ سپریم مانا جاتا ہے، وہ رولنگ کلاس کا خدا تھا انو. ایریدو جو شہر تھا اس میں ایا بھگوان تھا جو پانی کا خدا تھا. نپور جو شہر تھا وہاں بیل خدا تھا، بیل بھگوان تھا جو فضاؤں کا خدا تھا، جو بادلوں کو چلاتا ہے. کسان خاص کر اس کی پوجا کرتے تھے، ایا کی پوجا کرتے تھے یا بیل کی پوجا کرتے تھے. لارسا اور سپار جو شہر تھے وہاں شمس کا مندر تھا، یعنی سورج کا دیوتا ہوتا تھا. ہمارے مفسرین نے سورج کا دیوتا لکھا ہے، اور وہ ہسٹری کی جو تاریخ کی کتابیں، آرکیولوجی کو، اس میں سورج کی دیوی کہا گیا ہے. ہمیں قرآن ہی معتبر چیز ہے. ایرس میں اشتر کی دیوی تھی، یعنی وینس. جب رات طاری ہوتی تو وہ چمکتا ہے، جب رات رخصت ہوتی ہے تو وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. وہ انسانوں کے قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے والی دیوی مانی جاتی تھی. خصوصاً اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اشتر کی، وینس کی. ایرس میں اس کا مندر تھا. اور حران میں سن جو دیوتا ہے ان کے حساب سے، اور ہمارے ہاں اسے دیوی کہتے ہیں. سن یعنی یہ چاند کی دیوی تھی، چاند کا مندر تھا. یہ الگ الگ شہروں میں الگ الگ مندر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہی عالمی سطح پر جو انٹر فیتھ ڈائلاگ کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، قوموں کے درمیان گفتگو کا طریقہ شروع کیا، انٹر فیتھ ڈائلاگ. ہمارے نوجوانوں کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے. پہلے تو آپ کو سماج کے بارے میں معلوم ہو، سماج کس مذہب کے لوگ ہیں، کن کن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، کون کون سی دیویاں ہیں، کون کون سے جترے یہ مناتے ہیں، ان کی لوریاں، ان کی کہانیاں، ان کے فوک لورز کیا ہیں. ہم جسے ایک مونولیتھک بلاک، ایک متحد قوم سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ متحد نہیں ہے. ان کے ہاں ہزار دراڑیں موجود ہیں، ان کے ہاں ہزار طبقات موجود ہیں.
اور باوجود 25-30 سال کی کوششوں سے اور میڈیا کی کوششوں سے اور کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود پیو ریسرچ ایک بڑی کمپنی ہے، اس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں جو رام بھگوان کو تسلیم کرتے ہیں. تو لیٹسٹ سروے ابھی 6-8 مہینے پہلے آیا کہ 10% لوگ ہیں جو اسے مانتے ہیں. کروڑ روپے خرچ کر کے پش کرا کر امیج بلڈنگ کرا کر یہ سب کرنے کے باوجود 10% لوگ اسے مانتے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس سماج سے واقفیت نہ ہو، ان کے آثاریات سے، ان کے مذہبی تعلیمات سے، ان کے درمیان جو تفریق ہے، ان سب سے واقفیت نہ ہو تو کیسے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ یہ واقفیت نوجوانوں کو ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا محلہ الگ، واٹس ایپ کے ہمارے گروپ الگ، ہمارے کالجز الگ، ہمارے گفتگو کی نشستیں الگ، کہیں ہم ملتے جلتے ہی نہیں، ہمیں واقفیت ہی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسے واٹس ایپ کے گروپ میں موجود ہوں جہاں 90% 95% لوگ نان مسلم ہوں؟ ہیں ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم کا اسوہ بتاتا ہے کہ عین اس شہر میں، ان بستیوں میں رہتے بستے تھے اور ساری چیزوں سے واقفیت تھی اور ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں تھے. قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. یہ اصل میں ان کا سیمینار تھا. جس شہر میں گئے جہاں چاند کی دیوی تھی، یعنی ار اور حران شہر میں، جسے سن کہا جاتا ہے SIN، اس کا مندر تھا. وہاں انہوں نے ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ کیا، وہاں ایک سیمینار کیا اور کہا کہ آؤ اس پر بات کرتے ہیں. اور پھر اس پر گفتگو کی کہ جو خود روشنی نہیں دیتا، جو دوسروں سے روشنی لے کر مستعار روشنی رات میں دیتا ہے اور وہ روشنی بھی مستقل نہیں دے پاتا، اس کا بھی بڑھنا اور گھٹنا ہے، اس کا بھی عروج اور زوال ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جا کر چھپ جاتا ہے. یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کا چمکنا مستقل نہ ہو اور اپنے آپ میں نہ ہو اور خود سے وہ نور نہ ہو، دوسروں سے لے کر نور دیتا ہو اور مستقل بھی ذات نور نہ ہو؟ تو کیسے اس کو خدا مان سکتے ہیں؟ انی لا احب آفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر ایک اور شہر میں گئے، جیسے میں نے ابھی شہروں کے نام بتائے، وہاں ان کا جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوا تھا، جو سیمینار ہوا تھا، اس سیمینار میں انہوں نے اس کو موضوع بنایا، چاند کو، کبھی ستاروں کو. پہلا تو فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو وہ کوكب کہتے ہیں اصل میں نجم سے مختلف، ستاروں سے مختلف. کوكب جب کہتے ہیں تو پلانٹ سے، وینس ایک پلانٹ ہے، اشتر جسے میں نے کہا، تو اس کو موضوع بنایا. کبھی چاند کو موضوع بنایا. اور جس شہر میں سورج دیوتا کی پوجا ہوتی تھی وہاں انہوں نے سورج کو موضوع بنایا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. تم کہتے ہو کہ یہ بڑا رب ہے، چلیں مانتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کی تقدیر بھی یہ ہے کہ یہ بھی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. یہ بھی کسی کے حکم کا پابند ہے، یہ بھی کسی کی غلامی کرتا ہے، یہ اپنے آپ میں مالک نہیں ہے، یہ خود مختار نہیں ہے. تو کہا کہ انی وجہت وجہی للذی، میں ان سب سے بیزار آ گیا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کیا ہے جو ایک دم پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. فطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہے، جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، مشتری بھی ہے، اور بہت سے خدا اور بھگوان اور دیوی اور دیوتا جن کے نام پر مندر بنے ہوئے تھے، ان سب کا تذکرہ کر کے کہا کہ جو آسمان و زمین کو بناتا ہے، جو ان سب کو بناتا ہے، اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اس کی طرف میں چہرہ کرتا ہوں، اور باقی سب سے میں اپنی بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں برادران وطن سے ہمارے ریپو ہوں، اور اس ملک کی تاریخ سے واقفیت ہو، مذاہب سے واقفیت ہو، تہذیب سے واقفیت ہو، تمدن سے واقفیت ہو، اور بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہو، ڈیبیٹ کرنا ہمیں آتا ہو، ڈائلاگ کرنا ہمیں آتا ہو، اور ڈائلاگ کرنے کے بعد کہاں لے جانا ہے سامنے والوں کو، سامعین کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فن ڈیبیٹ کا ڈیبیٹ کی جو سکل ہے وہ اعلیٰ ترین سکل ہے. کمیونیکیشن ماسٹر پیس ہے ان کے کمیونیکیشنز کو جو قرآن نے وہاں نوٹ کیے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے،
14, 15, 18, 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر کے اندر یہ سب ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 3 الگ الگ ادوار ہیں۔ ابراہیم آف بیبیلون الگ ہیں، ابراہیم آف سیریا الگ ہیں، ابراہیم آف عربین ڈیزرٹ الگ ہے۔ قرآن نے ان سب کا تذکرہ کیا۔ یہاں نوجوان تھے، پھر جوانی کی جو عمر آئی تو سیریا میں تھے، بڑھاپے کی جب عمر آئی تو مکے میں موجود تھے۔ نوجوان اور قرآن کے موضوع پر آپ غور سے دیکھیے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کیا، اور خاص کر جوانی کے زمانے میں، نوجوانی کے زمانے میں جبکہ وہ عراق میں تھے، ان آیتوں کو پڑھیے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی میچیورٹی تھی، کتنی سنجیدگی تھی، کتنا گہرا علم وہ رکھتے تھے۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چلیں گے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، وہ نمونہ ہیں۔ تو ایک نوجوان کا تذکرہ میں نے کیا، اب آپ کے سامنے دوسرے نوجوان کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ دوسرے نوجوان ہیں، یہ 2200 BC کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ، وہ تقریباً 1800 BC کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور یوسف کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، حالانکہ 3 نسلیں ہیں، لیکن عمریں لمبی تھیں۔ جب وہ ایجپٹ گئے تو ان کی عمر 17 سال تھی، اور جب وہ بادشاہ بنے تو ان کی عمر 30 سال تھی۔ 17 سے 30 کے درمیان کی زندگی کو دیکھیے، پاک دامنی کو دیکھیے، عفت کو دیکھیے، نفس پر کنٹرول کو دیکھیے، سمجھداری کو دیکھیے، عقل مندی کو دیکھیے۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے، 17 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر کے درمیان کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 12 کے اندر، پارہ نمبر 13 میں جب آتے ہیں تو وہاں جب وہ بادشاہ بن گئے تو اس کا تذکرہ ہے جب ان کی عمر 30 تھی۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، خواب کی تعبیر بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بھائی غور سے دیکھیے، کہتے ہیں کہ لاؤ میرے پاس یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ اینڈ سول سپلائز کا، یہ ڈپارٹمنٹ مجھے دو، میں مینیج کر کے سکھاؤں گا، دکھاؤں گا کہ 7 سال جو خوشحالی کے آئیں گے اس زمانے میں فصل کو کیسے بچاتے ہیں، اور 7 سال خشک سالی کے آئیں گے تو قحط کے زمانے میں اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوڈ اینڈ سول سپلائز کی منسٹری مجھے دے کر تو دیکھو۔ 2 الفاظ استعمال میں، انی حفیظ علیم، حفاظت کرنے کا گر مجھے آتا ہے، فوڈ کو سٹور کرنے کا فن مجھے آتا ہے۔ یعنی فوڈ کو سٹور کرنا پڑے گا 14 سال تک، نوٹ کیجئے، 7 سال اچھے دور گزریں گے، اس اناج کو سٹور کرنا ہوگا، اور 7 سال خشک سالی کہیں تو کوئی بھی اناج یا کوئی بھی بالی، کوئی بھی دانہ، کوئی بھی فوڈ اینڈ سول سپلائز کے جو آئٹمز ہیں انہیں 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 سال تک محفوظ رکھنا ہے۔ انی حفیظ، میں محفوظ رکھ سکتا ہوں، میں پرزرو کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے اسے کیسے پرزرو کیا جاتا ہے۔ علیم، میں جانتا ہوں اس کے فن کو۔ وہ کیا کیا انہوں نے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ پچھلے زمانے میں اس کی تفصیلات موجود نہیں تھیں، لیکن اب اس کی تفصیلات بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج کو گودام میں جس طرح سے رکھا، گودام تو بنائے ہوں گے پوری قوم کے لیے، مصر کی پوری قوم، نہ صرف مصر، اس کے اطراف میں بھی قحط پڑا تھا، لوگ ملک شام سے آ رہے تھے اناج لینے کے لیے، تو اتنی بڑی آبادی کے لیے اس زمانے کی کیسے آپ نے فوڈ کو سٹور کیا ایٹ دی ایج آف 30؟ فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے سائلوز تو بنائے ہوں گے، گودام تو بنائے ہوں گے، ویئر ہاؤسز تو بنائے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوگا جبکہ انہوں نے فوڈ کو سٹور کیا ہوگا۔ خود آپ جا کر ویکیپیڈیا میں دیکھ لیجئے کہ پیرامڈز آر کالڈ ایز جوسفز گرینریز، جو اہرام مصر ہیں ان کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے استعمال کیا گودام کی حیثیت سے۔ یعنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اہرام مصر بنائے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے موجد تھے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال ضرور انہوں نے کیا۔ اور وہ پیرامڈ میں اوپر سے اناج ڈالتے تھے اور نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا۔ جب میں نے ایک جگہ کہا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ دروازہ ایسا ہے اور پانی اندر چلا جائے گا اور فلاں اور فلاں۔ میں نے کہا جو تم پیرامڈ دیکھتے ہو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے پیرامڈ ہیں جو فرعون نے بنائے تھے، اور ان دونوں کے درمیان
تقریباً 600 سال کا فرق ہے، یہ 500 سال کا فرق ہے۔ 500 سال پہلے بیدر کے گھروں کے دیکھیں، 500 سال کے بعد دیکھیں چینج ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے پیرامڈز ہیں۔ حضرت یوسف نے جو پیرامڈز بنائے اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن جو سیاح جو گئے ان کے ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، اس پر کتابیں موجود ہیں۔ 380 اے ڈی میں 380 اے ڈی میں کچھ سیاح گئے اور انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی۔ 7 راہبوں کا قصہ مشہور ہے، اس کی ٹریٹائز، اس کی جو سٹوری ہے وہ محفوظ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دریائے نیل پار کر کے آگے گئے تو احرام مصر جو یوسف نے بنائے اور جس میں وہ مکئی، بھٹا جسے کہتے ہیں، کارن جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے سٹور کر رکھا تھا۔ اس کے کچھ بخیاجات کو بھی ہم نے دیکھا، ان احراموں کو بھی دیکھا جس میں یوسف علیہ السلام اسے بحیثیت گودام استعمال کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں پیپرز میں۔ جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانیں، اس لیے کہ موجودہ جو پورا سائنس کا جو نقطہ نظر ہے وہ بے خدا ہے، کوئی بات خدا کی نہیں، کوئی بات رسول کی نہیں، کوئی بات دین کی نہیں ہونی چاہیے، اسی کو سائنٹیفک میتھڈالوجی سمجھتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، اور خود مسلمانوں میں علی ادریسی نام کے ایک بہت بڑے ایجپٹولوجسٹ یعنی مصریات کے ماہر گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ احرام مصر کے بارے میں کوئی رائے قطعیت کے ساتھ اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ جس قوم نے بنائی اس کو وہ قوم دنیا سے ملیمیٹ ہو گئی۔ اب وہ کہانی کو کون سنائے گا؟ دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا وہ کہانی ہمارے پاس موجود ہے۔ جنہوں نے بنایا جو احرام مصر باقی رہ گئے، حضرت یوسف کے زمانے کا نہیں، فرعون کے زمانے کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو احرام باقی رہ گئے اس کی حقیقت کون بیان کرے جبکہ وہ پوری قوم ڈوب گئی، برباد ہو گئی۔ تو علامہ ادریسی کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے سنا، دیکھا، اپنے من میں جو آیا اوپر جو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، آج وہی سائنس ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے نوجوانوں کو اپنی چیسٹیٹی، اپنی حیا کو کیسے باقی رکھنا ہے اور دنیا کے لیے کیسے مفید ہونا ہے، دنیا کے سویلائزیشن کے کنٹریبیوشن میں آپ کیا رول پلے کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ میں بحیثیت کاؤنسلر، میرے پاس چونکہ کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گیجٹس میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے، صبح شام دن رات اسی میں غرق، کوئی اوور یوسیج کرتے ہیں اور کوئی رانگ یوسیج کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈپریشن کا وہ شکار ہیں، مینٹل النس کا وہ شکار ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز کا وہ شکار ہیں، میریٹل فیلیورز ہیں، زندگی میں کوئی کام کاج کرنے کے لائق نہیں ہیں، ان کا پورا ڈوپامائن کنٹینٹ خالی ہو چکا ہے۔ اب انہیں ہمت دینے کے لیے، عزم دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، چلنے پھرنے کے لائق بنانے کے لیے کوئی اندر سے آئٹم موجود نہیں ہے جو خالی ہو چکا ہے۔ تو اپنی حیا کو باقی رکھنا، اپنی جوانی کو باقی رکھنا، جوانی کی قوت کو باقی رکھنا، پاک و صاف رہنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے، نوجوانوں کے لیے قرآن پیش کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ ایک تو اپنی حیا اور اس کی حفاظت، اور دوسری طرف دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا، کچھ ایسی چیز دے کر جانا جو لیگیسی بن جائے، جو تاریخ بن جائے اور انسانوں کے لیے منفعت بخش بن جانا، نافع بن جانا، یہ جوانی کا کنٹریبیوشن ہے۔ بڑھاپے میں یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ یاد رکھیے، بڑھاپے میں وہ آئیڈیا بھی نہیں ہے، وہ ہمت بھی نہیں ہوتی، وہ قوت بھی نہیں ہوتی کہ کوئی نیا کام کریں، انوویٹو کام کیا جاتا ہے جوانی میں۔ پھر میں تیسرے نبی کا تذکرہ کروں، قرآن میں آیا ہے، نوجوان تھے وہ، اور وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ طالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی، دوسرے پارے کے آخر پیج میں یہ واقعہ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے، کم عمر نوجوان تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 14 برس ان کی عمر تھی، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے 16 سال کے نوجوان تھے، جبکہ سامنے جو ملٹری تھی اس سے لوگ کانپ رہے تھے، لوگ گھبرا رہے تھے، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو رسول تھے، نبی تھے، ان کے پاس آ کر لوگوں نے کہا جہاد کا ہمیں حکم ہونا چاہیے، 10 لاکھ کی آبادی تھی لگ بھگ، اور جب
سامویل نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے جہاد کے لیے، آؤ جمع ہو، تو میدان میں 2.5 لاکھ لوگ آئے۔ اور جب حضرت سامویل نے طالوت کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، یہ کمانڈر ان چیف ہوگا، تو 2.5 لاکھ لوگوں میں سے سب بھاگ گئے۔ 80,000 لوگوں کی فوج بنی۔ 80,000 لوگوں کی فوج کو لے کر چلے تو طالوت نے کہا کہ آج چلو بھر پانی پی سکتے ہو، نہر میں اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ تو 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، میدان میں پہنچے تو صرف 4,000 باقی رہ گئے۔ اور میدان میں جالوت کو دیکھ کر جو زرہ پہنے ہوئے تھے، جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، اس سے لوگوں کا پتا پانی ہو گیا، ڈر گئے، اور 4,000 لوگ میں سے سب بھاگ کر آ گئے۔ تقریباً 400 لوگ میدان میں ٹک گئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قلیل گروہوں کو کثیر گروہوں پر فتح عطا کرتا ہے۔ کیا قرآن کا یہ وعدہ ہمارے لیے آج بھی صحیح ثابت نہیں ہوتا؟ کیا آج بھی ہمارے لیے اس میں موٹیویشن نہیں ہے کہ قلت و کثرت سے حق طے نہیں ہوتا ہے؟ حق اپنے آپ میں باوزن ہوتا ہے۔ حق کو لے کر جو لوگ اٹھیں گے، خواہ ان کی تعداد قلیل کیوں نہ ہو، وہ غالب آ سکتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام 16 سال کی عمر میں انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ بادشاہ کب بنے؟ 30 سال کی عمر میں بنے، یہ بتایا جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بننے کے بعد سیولائزیشنل کنٹریبیوشن، نوجوان دنیا کو کیا دیتا ہے؟ دنیا اس سے پہلے کانسی کے زمانے میں تھی، برونز ایج میں تھی۔ دنیا کے پاس لوہے کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ آج پوری تہذیب آپ دیکھتے ہیں یہ لوہے کی وجہ سے ہے۔ یہ مائک آپ کا لوہے سے ہے، یہ کالم اور پلر یہ کنکریٹ لوہے سے ہے، آپ کی لاریاں، آپ کی گاڑیاں، آپ کی ٹرین سب لوہے سے ہیں۔ پوری تہذیب جو اس وقت آپ کے سامنے رونق ہے وہ لوہے کی دین ہے، اور لوہا کو دنیا سے متعارف کرانے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1000 BC کے آدمی تھے، قبل مسیح کے۔ اور آپ جا کر گوگل آؤٹ کر کے دیکھیے کہ آئرن ایج کب شروع ہوتا ہے؟ 1000 BC میں شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے آئرن اور کی مائننگ شروع کی۔ اس پر کافی کتابیں موجود ہیں۔ اسرائیل میں کھدائی ہوتی ہے، ادوم میں کھدائی ہوتی ہے، بہت سے علاقوں میں کھدائی ہوئی، اور آج ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلانے کا فن ایجاد کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، ان کی اسپرچویلٹی کا تذکرہ کیا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر وہ خدا کی تعریف جب گن گاتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ جن مفسرین کے پاس یہ آرکیولوجیکل ایکسکیویشن، یہ فائنڈنگز، یہ فرنسز کے فوٹوز، یہ جو کھدائی جو مائننگ ہوتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بعض مائننگ تو ہاریزونٹل ہیں اور بعض مائننگ ورٹیکل ہیں، اور سارے لوکیشن آج پرزروڈ ہیں۔ اور وہ فرنسز جن میں لوہے کو پگھلاتے تھے، لوہے کو پگھلانے کے لیے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چاہیے۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ فن نہیں تھا۔ برانز کو پگھلانے کے لیے 900 یا 1000 ڈگری سینٹی گریڈ میں پگھلا سکتے ہیں، لوہے کو پگھلانے کے لیے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے۔ اس کے فرنسز تھے، اس فرنسز کی انر لائننگ ہوتی ہے، وہ لائننگ 1500 ڈگری سینٹی گریڈ برداشت کرنے کے قابل میٹیریل ہو، اس میٹیریل کو انہوں نے ایجاد کیا، فرنسز کو ایجاد کیا۔ قرآن کہتا ہے انعمل سابغات وقدر فی السرد، زرہ بنائیں، دنیا کو زرہ بنانے کا، وار کوٹس بنانے کا، وار میں ڈیفنس اسٹریٹجی کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس سے پہلے دنیا میں وار میں، جنگوں میں اپنے آپ کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں جیسے پیٹریٹ میزائل ہے، اس زمانے میں وہی کام کرتے تھے یہ کوٹس۔ آج جو پیٹریٹ میزائل کے موجد کو آپ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بنایا۔ قرآن نے کہا کہ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اس کی کڑیاں بنانا، اس کے لیے میتھمیٹیکل کیلکولیشن چاہیے، اس کے لیے جیومیٹری جاننا ضروری ہے، تب یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اور قرآن نے کہا اعملوا صالحا، اور عمل صالح کرو۔ سائنس اور عمل صالح، سائنس اور روحانیت، تہذیب اور تمدن،
اسپرچویلٹی اور میٹیریل ویل بینگ. ساتھ ہی ساتھ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے بتایا یہ اسلام کا مزاج ہے. اسپرچویلٹی کی طرف گئے تو دنیا بھول گئے, دنیا کی طرف گئے ہمارے طلباء تو اسپرچویلٹی کو بھول جاتے ہیں. انجینئر بنے IIT سے تو دین سے کوئی واسطہ نہیں, دین میں سبقت لے گئے تو دنیا کا کوئی علم نہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا. ان کی روحانیت اور دنیا کو انہوں نے تہذیب سنوارنے کے لیے, تہذیب کو بنانے کے لیے لوہے کو ایجاد کیا, اور لوہے کے جو کارنامے کیے اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور بتا دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب 30 سال کی عمر کے تھے تب انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. پوچھیے ہمارے نوجوانوں سے کہ کیا 30 سال کی عمر میں کوئی پاتھ بریکنگ آئیڈیا وہ دے سکتے ہیں؟ کیا سیولائزیشنل چینج کا کوئی آئیڈیا وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا انقلاب کا تصور ان کے ذہن میں جو ہزار برس تک اس کی جو ہے اثرات دنیا میں باقی رہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نوجوان ہیں جنہوں نے کم عمری میں یہ سب کر دکھایا. پھر آخر میں ایک اور نبی کا تذکرہ کروں جو جوان تھے, جو بادشاہ بنے 20 سال کی عمر میں, حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا, وہ بھی نوجوان نبی تھے. حضرت ابراہیم بھی نوجوان نبی تھے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان نبی تھے, حضرت داؤد بھی نوجوان تھے جس کا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نوجوان تھے اور 20 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بنے. ساری ٹائم لائن دنیا میں موجود ہے, محفوظ ہے, ٹائم لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے دنیا میں انٹرنیشنل ٹریڈ, عالمی کاروبار کا نقشہ پیش کیا اور دنیا کو عالمی کاروبار سے متعارف کرایا. اس سے پہلے عالمی سطح پر کاروبار نہیں ہوا کرتے تھے. ایک کتاب ہے پروفٹس اینڈ مارکیٹ, پروفٹس اینڈ مارکیٹ, موٹی کتاب ہے, پورے ریسرچ بیسڈ کتاب ہے. اب جو 2011 میں 2015 میں جو ریسرچز ہوئے, جو کھدائی ہوئی ہے, ان سب کا مواد, اس کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے. اس میں اس نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تمدن کی داغ بیل ڈالی, 300 سال تک وہ منور تمدن تھا. یہود اور بنی اسرائیل کی ترقی کا سب سے شاندار زمانہ حضرت داؤد, حضرت سلیمان اور اس کے بعد کے 300 سال کا زمانہ تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں جو کچھ بنایا, آج آرکیولوجیکل فائنڈنگ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برتن کی انڈسٹری انہوں نے شروع کی. جو جورڈان کے علاقے میں, ناردرن علاقے میں, جورڈان کے علاقے میں برتن کی انڈسٹری کافی بڑے پیمانے پر اور اس کا ایکسپورٹ ہوتا تھا. کاٹن کی انڈسٹری آپ نے شروع کی, فیبرکس اور کپڑوں کی انڈسٹری آپ نے شروع کی. آلیو آئل, زیتون کا جو تیل تھا وہ اس زمانے کی دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے. بڑے بڑے بیرلز میں آج بھی ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں اور بندرگاہوں پر وہ تیل کے بیرلز موجود ہیں. زمانے کے نشے و فراز کے نتیجے میں وہ برباد ہو گئے وہ علاقے, لیکن وہ بیرل آج بھی موجود ہیں جس میں تیل تو نہیں ہے لیکن نام لکھا ہوا ہے کہ یہ تیل فلاں ملک کو جائے گا, یہ تیل فلاں ملک کو جائے گا, یہ تیل فلاں ملک کو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو شروع کیا, اور آپ نے جو گھر بنائے ہیں اس کی تفصیلات آج کھدائی میں معلوم ہے کہ عام لوگوں کے لیے اور پھر جو ہے بزنس کمیونٹی کے لیے الگ الگ لیول کے گھر بنے ہوئے, کالونیز بسی ہوئی بنائی گئی تھی اس زمانے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ موٹر وہیکل کی انڈسٹری, گھوڑوں کی, خچروں کے اور گدھوں کے مارکیٹ الگ الگ بنائے. اور انہیں ٹرین کیا کرتے تھے, لمبے سفر کے گھوڑے چاہیے تو وہ الگ ہے, رات میں چلنے کے لیے گھوڑے چاہیے تو الگ ہے, جنگوں کے لیے چاہیے تو وہ گھوڑے الگ, ان کے الگ الگ وہ جو استبل تھے وہ سارے اس وقت لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کیے. اسی طرح گھوڑے ہوتے تھے, خچر ہوتے تھے, گدھے ہوتے تھے, اور یہ باہر دنیا میں اس زمانے کے علاقوں میں وہ دور دور تک ان کی تجارت ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مارکیٹ قائم کیا وہ 300 سال تک وہ مارکیٹ تابندہ رہا, اور سب سے شاندار عروج کا دور بنی اسرائیل کا یہی دور ہے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد کے 300 سال تک اس کی تفصیلات ہیں. قرآن نے کہا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول تھا ہواؤں پر, یعنی وہ میٹیورولوجی جانتے تھے, موسمیات کا علم جانتے تھے, اور ایک ایک مہینے کا سفر ان کا آسان ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندرگاہوں کو بنانے کا فن انہوں نے ایجاد کیا, سی پورٹس,
اور جب ایسٹرلی ونڈ مشرقی ہوا چلتی ہے تو اس کے لیے الگ پورٹ انہوں نے بنایا، مغربی ہوا جب چلتی ہے تو اس کے لیے الگ بندرگاہیں انہوں نے بنائی. اس کے نتیجے میں کشتیوں کا چلنا آسان ہو گیا، ورنہ بعد مخالف میں کشتی چلاتے تو ایک مہینے کے بعد جو سامان پہنچتا تھا 1 مہینے پہلے پہنچ سکتا، اس لیے کہ ہواؤں کی ڈائریکشن میں انہوں نے وہ بندرگاہیں بنا دی. اس کا تذکرہ تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ تدبر قرآن میں بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ بندرگاہوں کو انہوں نے بنایا، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہواؤں کے ڈائریکشن کے حساب سے انہوں نے بندرگاہوں کو بنا دیا اس زرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 20 سال کی عمر سے انہوں نے حکومت کی اور 40 سال حکومت کی اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک 20 سال 25 سال کا نوجوان اتنا دور تک سوچ سکتا ہے. میں اپنے باتوں کے اختتام پر پہنچ چکا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کی روشنی میں روشنی لینی ہے اپنی زندگی کے لیے. ہمیں انبیاء سے اسوہ لینا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں نبوی کام، نبیوں والا کام، انبیائی کام، تو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کا سب کامن جو مشترک کام تھا وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، ایک الہ کی عبادت کی طرف بلانا، انسانوں کو بتانا جو ایگزسٹینشیل کوشچنز ہوتے ہیں. ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ ویئر فرام آئی ہیو کم، میں کہاں سے آیا ہوں؟ واٹ از دی پرپز آف مائی ایگزسٹنس، دنیا میں جینے کا میرا مقصد کیا ہے؟ ویئر ڈو آئی گو آفٹر مائی ڈیتھ، یہ ایگزسٹینشیل کوشچنز ہوتے ہیں. مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ ان سوالات کا جواب انبیاء کرام علیہ السلام دیتے تھے. یہ ان کی کامن باتیں تھیں. توحید کی باتیں ہوتی تھی، اخلاق کی باتیں ہوتی تھی، آخرت سے ڈراتے تھے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی ترکیب دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا فن انہوں نے دیا، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے دیے اور بہتر بنا کر گئے دنیا کو. اور آج ساری دنیا کو یاد نہیں ہوگا کہ کس نے دنیا کو آئرن ایج میں پہنچایا، لوگوں کو پتا نہیں ہے، لیکن ایسا کام کر گئے. انٹرنیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہوتا ہے شاید دنیا کو نہ معلوم ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کر گئے. فوڈ گرینز کو کیسے سیو کیا جاتا ہے، پرزرو کیا جاتا ہے، شاید آج کی دنیا میں بھی وہ ساری چیزیں موجود نہیں. کتنا ٹن سب اناج ہے ہندوستان میں جو چوہے کھا جاتے ہیں، جسے گھن کے کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پرزرو کر کے دکھایا. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. نوجوانوں کو معلوم ہو کہ قرآن بتاتا ہے نبوی کام جب ہم کہتے ہیں، انبیائی کام جب ہم کہتے ہیں، تو لوگوں کو آخرت کی کامیابی سے بھی ہمکنار کرنا اور دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی انہیں عطا کرنا، یہ نبیوں والا کام ہے. قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے. موقع نہیں ہے، میں نے صرف اپنے آپ کو قرآن اور نوجوان تک محدود رکھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے سیولائزیشنل چینج پیدا نہیں کیا. دنیا میں آپ سے بڑا کوئی انقلاب والا پیدا نہیں ہوا. لامارٹائن ایک مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے 3 پیمانے اگر ہو جائیں، قلیل وسائل، مختصر مدت اور طویل ترین اثرات، یہ 3 پیمانے پر دنیا میں کسی بھی شخص کا مقابلہ کر لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انقلابی شخصیت کو دنیا نے پیدا نہیں کیا. وسائل کی قلت تھی، کم ترین مدت میں انقلاب برپا کیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا جو 1400 سال تک اور اس زمانے کی آدھی دنیا پر محیط تھی. ایسا انقلاب دنیا میں کسی فرد نے پیدا نہیں کیا، نہ دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، ہم اس کو الگ سے کبھی لیں گے. مجھے قرآن اور نوجوان کے حوالے سے بتانا تھا. ہمارے نوجوانوں کے لیے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں. اب ان کا کام ہے کہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. اسے ضائع کر دیں گے تو دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. دنیا میں بھی مینٹل ڈس آرڈر کا پنشمنٹ ہے، سزا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوڑے لگتے ہیں. یہ عمر کو اگر پرزرو کیا جائے، حفاظت کی جائے، عصمت کی حفاظت کی جائے، جنسی معاملات کو پاک صاف رکھا جائے اور اعلیٰ عرفہ مقاصد رکھے اور بگ تھنکنگ ہو اور بڑی سوچ ہو اور بڑے کارنامے انجام دینے کا جذبہ ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے اس ملک کے اندر بھی ایک نئی صبح طلوع ہوگی، ایک نئی تہذیب پروان چڑھے گی، ایک نئے تمدن کی داغ بیل ہمارے نوجوان ڈالیں گے. اگر انشاءاللہ انہوں نے طے کیا کہ
کہ مجھے اپنی زندگی کو بقیہ زندگی کو بامقصد بنانا ہے، تو انشاءاللہ یہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے بقیہ حصے کو کارگر بنانے، مفید بنانے اور انسانیت کے لیے نافع بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔